بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی ڈیزائننگ کی۔ وہ مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھے جن کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا، جو ایک مصری شہری تھے اور مصر کی تاریخ کے سب سے کم عمر شخص تھے جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ رائل اسکول آف انجینئرنگ کے سب سے کم عمر طالب علم تھے، جہاں سے آپ نے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر سب سے کم عمر شخص جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے بادشاہ سے نائل، سپارک اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ کمال وہ پہلا انجینئر تھا جس نے آج سے کئی صدیوں پہلے اسلام کی تاریخ میں حرمین شریفین کی توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے اختیارات سنبھالے۔ کنگ فہد اور بن لادن کمپنی کے بہت اصرار کے باوجود اپنی خدمات کے بدلے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں ان مقدس مقامات پر کام کے بدلے رقم وصول کیوں کروں؟ مجھے قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، لیکن ان کی بیوی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہی کام میں مصروف رکھا، اور وہ کام عبادت الہی تھا۔ دنیا اور میڈیا سے بہت دور گمنام رہ کر انہوں نے حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم شخصیت کی حرمین شریفین میں نصب سفید پتھر سے جڑی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف چھت اور باہر صحن میں لگایا گیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر کے فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کیے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ پتھر کو مسجد الحرام میں نصب کروایا۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ویسا ہی پتھر مسجد نبوی شریف میں نصب کروانے کا کہا۔ بادشاہ نے جب یہ بات انجینئر محمد کمال سے کی تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کرۂ ارض میں واحد جگہ گریس یعنی یونان ہی تھی جہاں پر وہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو یہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان کی اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ مجھے ماربل کا بقیہ حصہ دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ تو آپ کے جانے کے بعد ہی ہم نے بیچ دیا تھا، اور اب تو 15 سال گزر گئے۔ کمال بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے۔ جاتے ہوئے سیکرٹری سے ملے اور اسے گزارش کی کہ کیا آپ مجھے اس شخص کا ایڈریس دے سکتے ہیں جس نے ماربل کا بقیہ حصہ خریدا؟ اس نے کہا، پرانا ریکارڈ نکالنا اور تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ اپنا فون نمبر دے دیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے فون نمبر اور ہوٹل کا ایڈریس دیا اور کل آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ لیکن وہ ہوٹل سے جاتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ پتھر کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ کے لیے جانے سے پہلے انہیں ایک فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ کمال اس دفتر کے لیے روانہ ہوئے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب میں اس ایڈریس کا کیا کروں گا۔ اب تو اتنا عرصہ گزر گیا اس شخص کو وہ پتھر خریدے ہوئے۔ جب وہ سیکرٹری سے ملے، سیکرٹری نے انہیں اس کمپنی کا ایڈریس دیا جس نے وہ پتھر خریدا تھا، تو کچھ وقت کے لیے کمال کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پھر وہ پرسکون ہوئے اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے وہ ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال وہاں سے سعودیہ آئے اور سیدھے اسی کمپنی کے دفتر چلے گئے۔ ڈائریکٹر سے ملے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو آپ نے یونان سے خریدا تھا؟ اس نے کہا، مجھے یاد نہیں۔ اس نے اسٹاک روم میں رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ سفید پتھر کا کیا کیا گیا جو یونان سے منگوایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا اور وہ ویسے ہی اسٹور میں پڑا ہے۔ کمال یہ خبر سن کے بچوں کی طرح رونے لگے اور سارا واقعہ کمپنی کے مالک کو سنایا اور اسے ایک بلینک چیک دیا اور اسے کہا، ادھر رقم لکھ لو جتنی تم لینا چاہتے ہو۔ کمپنی کے مالک نے کہا کہ میں تو اس کے بدلے میں 1 ریال بھی نہ لوں۔
یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میں نے یہ ماربل خریدا اور اسے استعمال کرنا بھول گیا۔ آج 15 سال بعد آپ آئے ہیں اسے لینے کے لیے۔ یہ مسجد نبوی کے لیے بنا ہے، میں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔